بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کبھی تکبر نہ کریں، کیونکہ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے اور نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خشکی کھانسی میں مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ قوت حافظہ کے لیے یا علیم 7 بار اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس بچے یا بڑے کا حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیں۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے 5 فائدے۔ نمبر 1، گردے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ نمبر 3، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ نمبر 4، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ نمبر 5، دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین، بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کریں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسبغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سالہ جوان تھے مگر ان کے فرزند 120 سال کے اور پوتے 90 سال کے بوڑھے؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جو انتقال کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ ناظرین، بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ ناظرین، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔
ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جاتا ہے تو سانس میں ایک قسم کی برقی روح پیدا ہوتی ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اس بقول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں۔ گنج پن کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ السی ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ السی کے 1 یا 2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، 50 گرام ادرک، 10 گرام پودینہ، 50 گرام مولی کے پتے 1 لیٹر پانی میں 2 گھنٹوں کے لیے بھگو دیں۔ پورے دن وقفے وقفے سے دیتے رہیں۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں بھی معاون ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ فالج کے مریض روزانہ 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے یا اس کا رس پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں تو جوئیں مر جائیں گی۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ٹھیک کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ ناظرین، گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں پانی کے ساتھ 7 دن تک کھا لیجئے، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون بدن کو توانائی بخشتا ہے۔ اس کی مالش کرنے سے اعصاب کو حرارت ملتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کے جوس کا استعمال کریں۔ 50 گرام سفید تل اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ روزانہ نہار منہ فال سے کھانے سے معدے کی تذابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورۃ الناس پڑھ کر وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا مومنوں روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ صرف 40 روز تک آم کا رس استعمال کریں۔ گردے کا درد، دل کی کمزوری، قبض اور جگر کی خرابی ختم ہو جائے گی۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، معدے کو ٹھنڈا کرنے والی غذائیں۔ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں۔ تخم ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اس بغول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔
پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دالوں کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ لیمو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھنیے کا رس گنجے سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خارش یا الرجی کا مسئلہ ہے اور خارش الرجی کی دوائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں تو دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والے حصے پر لگائیں۔ کچھ دن لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر گرمی کی وجہ سے جسم پر خارش ہو گئی ہے تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر اور چھان کر اس پانی سے نہائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ دو، دولت عورت کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز لونگ لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط ہو۔ شوگر دل، جگر اور ہڈیوں کے مسائل سے بچے رہیں گے۔ اپنی بیوی کو یہ 3 کام کبھی مت کرنے دینا ورنہ دولت کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ نمبر 1، کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگاؤ، اور نمبر 2، کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں۔ نمبر 3، مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں۔ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کبھی نہ سوئیں، اس سے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قد بڑھنا رک جائے تو نہار منہ روزانہ لٹکا کریں، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دودھ کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھا لیا کریں، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ ناظرین، مشکل وقت سے نکلنے کا عمل۔ کڑے سے کڑے مشکل وقت میں باوضو 11 بار درود شریف پڑھ کر، 1 بار سورۃ الاخلاص اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہوتا ہے۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ بادام 7 عدد، الائچی 3 عدد اور کھجور 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا کر استعمال کریں۔ چہرہ سرخ و سفید اور صحت مند ہو جائے گا۔ ناظرین، ہر مشکل سے نجات کے لیے جو شخص اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا واسیع کی 1 تسبیح صبح و شام اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لے گا، وہ دنیا کی ہر مشکل سے نجات پائے گا اور اس کو کبھی بھی مالی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہریڑ سیاہ چھوٹی اور بادام کی گری 25 گرام دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں۔ بواسیر اور دائمی قبض کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے کان بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اور یہ کام آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک لوگوں کے منہ بند نہ ہو جائیں۔ اگر آپ بھی اپنی جلد کو گورا اور نکھرا ہوا رکھنا چاہتے ہیں تو دودھ میں ٹماٹر کے قطرے کاٹ کر رکھ دیں اور ان کو اپنے چہرے پر ملیں، فوراً جلد کی رنگت میں تبدیلی آئے گی، مسام بند ہوں گے اور سارا میل کچیل ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔